اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان راؤ ثنا یوسف۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو رمضان کی 19ویں سحری بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج ہمارے گیسٹ کے تعارف کروانے سے پہلے میں ان خواتین کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آج خواتین کا عالمی دن ہے، تو جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے جو کردار ہیں بخوبی نبھا رہی ہیں۔ ورکنگ وومنس جو ہیں وہ بھی اپنا جو گھر بھی دیکھ رہی ہیں، باہر بھی دیکھ رہی ہیں، جاب وغیرہ ان کے لیے بہت ٹف لائف ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا کردار بخوبی نبھاتی ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جس طریقے سے آپ لوگوں نے معاشرے کو سجایا ہوا ہے۔ مطلب جو بھی آپ کسی بھی کردار میں ہو، آپ کا روپ بہت خوبصورت ہے، آپ کسی بھی مرد سے کم نہیں ہو۔ جو لوگ اس کو کم تر سمجھتے ہیں کسی بھی مرد سے، تو ایسا نہ سوچیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو آگے بڑھائیں، ان کو مواقع دیں آگے بڑھنے کے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں پڑھنے دیتے لڑکیوں کو، تو خدا را ایسا نہ کریں، کیونکہ ان کو اپنی ہر جنگ خود جیتنی ہوتی ہے شادی کے بعد۔ تو جب بعد میں اس کو تنہا چلنا ہوتا ہے تو اس کو ابھی سے چلنا سکھائیں، بے شک اس کو جہیز نہ دیں لیکن اس کو تعلیم ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔ اگر اس کو جہیز نہیں دیں گے تو آگے اس کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے، نہیں مسئلے مسائل کیونکہ آج کل ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ اس کے لیے پھر آگے مسئلے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ایک دو دن پہلے ہمارے ایک گیسٹ آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ صرف جہیز کی وجہ سے لڑکی کی 2 مرتبہ رخصتی ہوئی۔ تو اس طرح کے بھی ورڈ اگر میں سخت یوز کر رہا ہوں تو بہت بہت معذرت، اس طرح کے بھی جاہل لوگ موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لیڈیز کا جو ہے وہ عالمی دن ہے، ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں وہ بھی آج لیڈیز ہی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں افشین میمن صاحبہ، جو کہ میمن رشتہ رجسٹرڈ اور میمن ایکسلنٹ فارم سے تعلق رکھتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں افشین صاحبہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ انہی کے ساتھ دوسری جو ہماری گیسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا زبیر صاحبہ، جن کا اپنا ایک برانڈ ہے، وہ اپنے برانڈ کو لے کر چل رہی ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اور ہمارے ساتھ آج ناطخواں بھی دو ناطخواں موجود ہیں، جناب انس عدنان صاحب اور عمار حیدر ترابی صاحب۔ تو ہم عدنان سے جو ہے وہ عمار سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں کلام سنائیں۔ ضربت مولا علیہ السلام ہے تو ان کی مناسبت سے 3 سے 4 شعر آپ کی نفساماتوں کی نظر کروں گا۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا نام علی کائنات چھوٹی، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے،
ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو وہ تو کمزرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، جو نہ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ اصل کلام شعر سماعت فرمائے گا کہ جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھے عمار حیدر صاحب۔ بڑھیں گے اپنے گیسٹ کی جانب، اور کیونکہ میں نے بتایا کہ میمن رشتہ رجسٹرڈ سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کا ادارہ کس طرح سے رشتے وغیرہ کرواتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ رشتہ کرنا اور کروانا ہر گھر کی ضرورت ہے، جی۔ تو اس چیز کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ لوگ اگر رجسٹرڈ ادارہ ہوتا ہے تو ہم سے جو ہے ہم پر بھروسہ کر کر ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری تمام ویب سائٹ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ہر جگہ ہمارا جو ہے لنک موجود ہوتا ہے، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور جب وہاں پہ رجسٹرڈ کا لوگو لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ زیادہ بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ شروعات میں تو یہ تھا کہ میمن کمیونٹی کو ہم فوکس کر رہے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ اگر کمیونٹی بیس کوئی کام کیا جائے تو کمیونٹی زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے صحیح، اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ مطلب میمن رشتے کروا رہے تھے بس آپ؟ ہاں، مگر آہستہ آہستہ وہ دیکھیں نا، اب لوگ ہر ایک سے ملنا چاہتے ہیں۔ جی جی، اب لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا رشتہ مل جائے، پڑھا لکھا رشتہ مل جائے۔ اب کمیونٹی پہ نہیں رہے، وہ پہلا زمانہ تھا کہ ہم خاندان میں رشتہ کریں گے، برادری میں کریں گے۔ اب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہمارے بچوں کی عمر گزرتی چلی جائے گی اور ہم بیسٹ رشتہ نہیں ڈھونڈ سکتے، ہمیں باؤنڈریز سے باہر جانا ہوگا۔ لیکن میم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو برادری والے ہیں، برادری سے باہر کرو تو برادری سے باہر نکال دیتے ہیں۔ نہیں، اب وہ وقت بدل چکا ہے، بالکل تبدیل۔ پہلے تھا سید میں کرتے تھے، پنجابی میں کرتے تھے، جٹ کہتے تھے جٹ چاہیے۔ میمن تو بالکل ایک کانسیپٹ یہی تھا کہ میمن کمیونٹی میں ہی کرتا تھا، اور اس طرح سے میرج بیوروز اور اس طرح سے سب کے سامنے آ کے رشتہ کرانے کا رواج نہیں تھا۔ اور الحمدللہ میں نے اس چیز کو شروع کیا، اور کراچی کے اندر یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول پر میں نے جتنی میمن میچ میکرز تھیں ان کو جمع کیا، ان کو یونائٹ کیا اور کہا کہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خود چھپ کے کام کریں گے تو لوگ بھی صرف کمیونٹی میں رشتہ کریں گے، جب ہم اوپنلی کام کریں گے اور ان کو یہ شعور دیں گے، کیونکہ ہمارے ادارے کا مقصد صرف رشتہ کرانا نہیں ہے۔ وہ میچ میکر جو پراپر طریقے سے کام نہیں کر سکتے تو باقاعدہ سے ان کی ورک شاپس ہوتی ہیں، ان کے سیمینارز ہوتے ہیں، ان کو سامنے لا کے جایا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہم وومن امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کرتے ہیں تو ہم ان خواتین جو گھر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں، سلائی بھی سب کر رہے ہیں، بیوٹی پارلر بھی سب چلا رہے ہیں، مگر ہم میچ میکر کو بھی بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ایک عورت گھر میں بیٹھ کر اچھے طریقے سے یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ کتنے رشتے آپ نے ایسے کروائے ہیں کہ یا تو وہ ہائی فائی فیملیز کے ہوں یا مڈل کلاس فیملی، کیسے رشتے زیادہ آپ کرواتی ہیں؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، میمن کمیونٹی کی بات کی جائے تو زیادہ تر وہاں پہ فوکس، اچھا کہوں یا برا کہوں، پیسہ تھوڑا سا وہاں پہ میٹر کرتا ہے۔ تو آپ میمن کمیونٹی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ غریب ہے اور وہ بندہ امیر ہے، رشتہ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اچھا، تو ایسی کوئی بات نہیں، اور میں ایسا نہیں کرتی۔ دیکھیں، ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم صرف پیسے لے کے کام نہیں کرتے۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا
تو بہت خاموشی سے جو ہے ان کا کام ویسے بھی کر دیا جاتا ہے. ویسے تو ظاہر سی بات ہے ہماری رجسٹریشن فیس بھی ہوتی ہے, آفٹر ڈن پرپوزل فیس بھی ہوتی ہے, مگر جو لوگ رشتہ کروانے کی فیس پے نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کا فری آف کاسٹ. آپ نے یہ بات ٹی وی چینل پہ بتا دی تو اب سب آپ کے سامنے رونے گئیں گے اور پھر کہیں گے بھائی فری میں کر دو کام. آپ کی بات کا جواب ہے. جی, میرا پیج ہے, میری ویب سائٹ ہے, وہاں پہ مینشن کرتی ہوں کہ یہ رشتہ فی سبیل اللہ ہوا ہے, تو لوگ کال کرتے ہیں. ہم بہت غریب ہیں, افشین باجی آپ ہمارا رشتہ کرا دیں, مگر افشین باجی کی نظر بہت تیز ہے, اور جو ہے میں رشتے دکھاتی ہوں, اور 2-4 رشتے دکھانے کے بعد مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ مڈل کلاس رشتہ مانگے گا, مگر جب وہ مجھے کہے گا نہیں کھارادر یہاں کا لیاری کرنگی کا نہیں چاہیے, ہمیں بہادر آباد PCHS کا چاہیے, تو پھر افشین باجی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. افشین باجی سب جانتے ہیں. اچھا, ہم دوسری مہمان کی جانب اپنے بڑھیں گے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لیڈیز جو ہے گھر میں بھی جو ہے وہ اپنے بزنس شروع کر رہی ہیں, تو آپ نے بھی کوئی بزنس کا آغاز کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. جی, میں نے 2023 میں سوپ میکنگ سے اسٹارٹ کیا تھا, اور میں نے اپنے کچھ پروڈکٹس بنائے, اور دونوں طرح کے پروڈکٹس بناتی تھی میں, میلٹ اینڈ پور اور کولڈ پروسیس دونوں طرح کے صابن بناتی تھی. پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی پروڈکٹس میں اضافہ کیا, اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ جس طرح میں اپنا گھر بیٹھے کام کر رہی ہوں, کیوں نہ میں ٹریننگ کی سائٹ پہ آتی ہوں. تو میں نے کچھ آن سائٹ کروائے تھے, اور اس کے بعد پھر میں نے آن لائن کلاسز. صحیح. ناظرین, اسی کے ساتھ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے بزم رمضان. ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم رمضان, اور بات ہو رہی تھی ہمارے معزز مہمانوں سے. انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے عروج فاطمہ الوی صاحبہ نے, جو کہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کی فرسٹ SHO بھی ہیں. اس کے علاوہ ابھی جو ان کی ذمہ داری ہے, انچارج ہیں انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن اینٹی انکروچمنٹ فورس کی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیا ہو رہا ہے رمضان میں؟ بس رمضان میں دونوں کام ہو رہے ہیں, رمضان کی بھی تیاری ہو رہی ہے, روزے نماز یہ بھی چل رہا ہے, ساتھ ساتھ اپنی ڈیوٹی بھی نبھائی جا رہی ہے, وہ بھی بالکل عوام کی مدد ہو رہی ہے, جہاں انکروچمنٹس ہو رہی ہیں وہاں آپریشنز ہو رہے ہیں. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسی شعبے کو کیوں چنا؟ کیونکہ میرے اندر ایک لگن تھی کہ عوام کے کام آنا ہے, خدمت کرنی ہے, کچھ بہتری لانی ہے, کچھ بھلائی ہونی چاہیے, بھلائی کے کام. دیٹس وائی آئی ڈیسائیڈڈ. بھلائی تو ہونی چاہیے, لیکن اس میں بہت زیادہ ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ غریبوں کے جو ہے وہ ٹھیلے اٹھا دیے جاتے ہیں, تو وہاں سے تو کچھ تو غریب بھی تو آپ دیکھیں ٹھیلے کہاں لگا رہے ہیں, ایوری ایکشن ایز اے ریئیکشن ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. اچھا, ایسا ہوا ہے کہ ابھی مطلب آپ نے کوئی کام آپ لوگ کر رہے ہو, جتنے میں آپریشن ہو ہی رہا ہو, جتنے میں آپ کے پیچھے سے کال آتی ہے کسی سیاسی یا پھر کوئی نہ کوئی مزاحمت ہو رہی ہو, تو پھر اس کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں؟ ہاں, پریشر ہمیں کافی آتا ہے ڈیورنگ آپریشنز, ہمیں آتا ہے کافی پریشر, تو اس کو ہم ٹیکل کرتے ہیں. الحمدللہ میں ٹریننگ میں سکھایا گیا ہے کہ جذبات سے نہیں دماغ سے کام لینا ہے, اور قانون تو آپ کو پتہ ہے سب کے لیے برابر ہے. اور کبھی آ جائے غصہ آ جائے کہ بھائی اب اس نے ایسا کیوں کیا, اب میں تو مطلب کہ نہیں, میں کہا نا جذبات نہیں, دماغ سے کام لینا ہے. صحیح. اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے ہمیں. صحیح. اچھا, بڑھیں گے ثنا زبیر صاحبہ کی جانب, اور یہ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتا رہی تھیں. تو اچھا, یہ کس ٹائپ کے پروڈکٹ ہے, اور یہ کس طرح آپ نے اس کو اسی کو کیوں شروع کیا, کس طرح سے شروع کیا, یہ پورا اس کی ڈیٹیل ہمارے ناظرین کو بتائیے. اصل میں جب میں کیمیکل بیسڈ پروڈکٹ استعمال کرتی تھی تو اس کے بعد میرے بال ڈیمیج ہوئے, میری اسکن کو پرابلمس ہونی شروع ہوئی, تو پھر اس کے مجھے خود آرگینک پروڈکٹ بنانے آتے تھے. اچھا, مجھے جی, تو آپ نے کسی سے سیکھے تھے, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی, مطلب جی میں نے کورسز کیے ہوئے تھے, لیکن کبھی میں نے ہمت نہیں کی تھی کہ میں اس کو اپنے لیے تو بناتی تھی, لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں کی کہ میں اس کو ایز اے بزنس اسٹارٹ کر سکوں. صحیح. تو ابھی کیسے چلا ہے بزنس, ریزلٹس کیسے اس کے؟ میں دہلی برادری سے تعلق رکھتی ہوں بیسکلی, تو وہاں کچھ پروگرامس ہوئے تھے انٹرپرینورشپ کے, پھر میں نے وہ اٹینڈ کیے. اچھا, آپ نے پراپر اس کا کورس کیا, ٹریننگ لی ہے پروڈکٹس کی؟ جی بالکل. تو ابھی آپ ٹریننگ دیتی بھی ہیں یا صرف آپ نے؟ نہیں, پھر میں نے ٹریننگ بھی دی. اچھا, ٹریننگ. جی. صحیح. پھر میں نے کلاسز کنڈکٹ کروائی تھی کچھ جو فزیکل تھیں, اس کے بعد پھر میں نے آن لائن اسٹارٹ کرا. صحیح. اچھا, بڑھیں گے اپنی دوسری گیسٹ کی جانب, اور کیونکہ ان کا تعلق میمن رشتہ رجسٹرڈ سے تو ہے, اس کے علاوہ میمن ایکسیلنس فارم کوئی ہے, فارم, ٹھیک ہے, ہاں فارم, سوری اس میں غلط لکھا ہوا تو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا. تو اچھا, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میمن کمیونٹی کے اندر ویلفیئر کا کام بہت نظر آتا ہے. وہ اپنی کمیونٹی کے لیے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں,
باہر والوں کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فورم ایک طرح سے یہ ہے کہ امپاورمنٹ بھی وومن کی, اس کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں جو اپنی مدد نہیں کر سکتے. جیسے کہ بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. تو اس وقت جو ہمارا لیٹسٹ پروجیکٹ جو چل رہا ہے وہ میٹرنٹی ایڈ کی طرف چل رہا ہے, یعنی کہ وہ خواتین جو ڈلیوری کے وقت اخراجات نہیں اٹھا سکتی, تو اس کے لیے ہمارا فورم ان کو فری آف کاسٹ ان کی ڈلیوری کے تمام اخراجات اٹھاتا ہے. سبراج ہاسپٹل سے نہیں, ہم لوگ اس وقت کر رہے ہیں, ہمارا تو اپنا فورم ہے میمن ایکسیلنس فورم, مگر ہم جو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں باٹوا میمن جماعت کے ساتھ, ان کا ہاسپٹل ہے کھارادر میں. اس میں جو اخراجات آئیں گے 50% جو اخراجات ہیں وہ باٹوا میمن جماعت کا جو ہاسپٹل ہے وہ دے گا, پے کرے گا, معاف کر دے گا بلکہ, اور باقی 50% جو اخراجات ہیں میمن ایکسیلنس فورم جو ہے پے کرے گی. اس کے لیے یہ صرف یہی نہیں ہوگا, جیسے ہی خواتین کو پتہ چلتا ہے وہ پریگننٹ ہیں تو وہ آ کر ہمارے پاس رجسٹرڈ کروا لیں خود کو, باقاعدہ ان کا فارم ہوگا, تمام لاز کے حساب سے ان کو پورا فل کروایا جائے گا, اس کے بعد ریفر کر دیا جائے گا باٹوا میمن ہاسپٹل میں. پھر ہماری اور ان کی کوارڈینیشن سے جب تک ان کی ڈلیوری نہیں ہوتی اور وہ ڈسچارج نہیں ہوتی تب تک کی ہماری ذمہ داری ہے. ساتھ پلس اگر ان کے بچوں, کبھی کبھی ہوتا ہے نا ڈلیوری کے بعد بچہ جو ہے ایسا سینسٹیو ہو جاتا ہے, اس کو کیور کی ضرورت ہوتی ہے, تو جب تک اس کا بھی علاج چلے گا وہ بھی ساری ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ساری چیزوں کا سیٹ اپ الحمدللہ کل ہی باقاعدہ پہلا پیشنٹ رجسٹرڈ ہو گیا ہے, اور اب تو یہ کارواں شروع ہوا ہے اور چلتا ہی چلا جائے گا. یہ تو صرف ایک سائیڈ ہے, اس کے علاوہ لوگوں کو ٹریننگ دینا, ان کی فوڈ کے لیے, ان کی امپاورمنٹ کے لیے, ان کو کلاسز دینے کے لیے, وہ سائڈ بائی سائڈ تو کام چل رہا ہے, مگر اس وقت جو مین فوکس ہے وہ میٹرنٹی ایڈ کے اوپر ہے. آپ نے جو ہے پہلے وہ رشتے کے حوالے سے کام کیا, پھر اس کے بعد یہ پریگننٹ وومنس کے, اس سے آگے کرنے کا کیا سوچا ہے آپ؟ دیکھیں اس وقت تو میں جڑی ہوئی ہوں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن, جو کہ سبھی جانتے ہیں, پاکستان چیپٹر, وہاں کی ممبر بھی ہوں. دیکھیں ہمارے, میں یہ سمجھتی ہوں صرف میمن ہی نہیں, ہر انسان جب تک انسانیت کی خدمت نہیں کر رہا وہ وہاں رک جائے گا. دیکھیں آپ ہمارے اپنے گھر میں کھانا بناتے ہو, کوئی دروازے پہ آتا ہے اس کو روٹی بھی دے دیتے ہو, تو ہی اس کا سلسلہ چلتا ہے. جب تک ہم دیں گے نہیں ہمیں ملے گا نہیں, اور ہر انسان اپنے طریقے سے دے رہا ہے. میں فری میں رشتے بھی کرا دیتی ہوں, صرف جو ضرورت مند ہے, باقی سب کا نہیں ہے, باقی اچھی خاصی چیز ہے. رشتہ جب فری میں کر رہا ہے تو پھر وہ مطلب وہ اس کو پال پائے گا جو آگے لڑکی لے کر آ رہا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, دیکھیں رشتوں میں ہزار چیزیں ہوتی ہیں, جہیز بھی دینا ہوتا ہے, یہ بھی. دیکھیں وہ ہم سب چیزیں ان سے پوچھ لیتے ہیں, اگر وہ ہم اس کی شادی فری میں کرا رہے ہیں, رشتہ کروا رہے ہیں, ہو سکتا ہے اسے جہیز کی بھی ضرورت پڑے, کھانے پینے جو ہوتا ہے اس کا بھی سارا انتظام کر دیتے ہیں. ہاں کر دیتے ہیں, مگر ہم پوری تحقیق کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا ہمارے پاس ساری ٹیکنیک ہوتی ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور دیکھیں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے, یہ بتانے کی نہیں ہے. اس وقت جو میمن ایکسیلنس فورم کا جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے میٹرنٹی ایڈ پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ فری میں شادی بھی کرا دیتے ہیں, شادی کے لیے پیسے بھی دے دیتے ہیں, جہیز بھی دے دیتے ہیں, ڈیلیوری کرانے کا خرچہ کوئی نہیں دیتا. اور کتنی ہی خواتین آپ دیکھیں پچھلے دنوں بھی کتنے آئے ہاسپٹل میں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. آپ دوسری برادری کو بھی دیکھ لیتے ہیں صرف میمن کے؟ نہیں, اردو اسپیکنگ بھی ہو, پنجابی بھی ہو, سندھی بھی ہو, پٹھان بھی ہو, ہمیں خدمت کرنے کے لیے صرف اپنی کمیونٹی نہیں دیکھنی. ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم میمن ہیں, مگر اس کا مطلب کہیں نہیں ہے. یہاں تک کہ سید کی بھی مدد کریں گے تو اس کو زکوٰۃ فنڈ سے تو نہیں دیں گے نا, اور ہم بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ زکوٰۃ فنڈ سے, اور کوئی آ کر ہمیں کہے گا سید, تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جاؤ ہم نہیں کر سکتے. نہیں, مدد کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زیڈ کا اماؤنٹ ہی دیں. مدد تو وہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں, ہم پی رہے ہیں, ہم وہ دیں, تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا اس چیز. صحیح. اچھا مطلب آپ نے بتایا کہ آپ سب کی ہی مہاجروں میں بھی شادی کراتی ہیں, میمنوں میں شادی کراتی ہیں, تو ہمارے پاس بھی ایک ہیں حمزہ صدیقی صاحب, ان کو لڑکی نہیں مل رہی, ان کے لیے بھی کچھ ڈھونڈے. بالکل, کیوں نہیں, ضرور آئے. جی. اچھا بڑھیں گے ایس ایچ او صاحبہ جو ہماری ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کوئی یہ جو ایس ایچ او ہیں یا پھر ایس پی لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں, ڈی ایس پی لیول کے جو ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہوئے سب گھبراتے ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ سے جا کر سب بچے, خواتین, بڑے جا کر جو ہے آرام سے بات کر لیتے ہیں, اپنی آسانی سے بات کہہ پاتے ہیں؟ ہاں بالکل, جیسے بہت ایزی ہو جاتا ہے لیڈیز کے لیے اپنی پرابلمس, یا کوئی بھی پرابلم گھریلو یا کوئی بھی بات چیت ہوتی ہے, یا بچے وہ پھر خوفزدہ نہیں ہوتے, وہ ایزلی پہ شیئر کر لیتے ہیں اپنی پرابلم, یا کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ بہت ایزلی لا کے دے دیتے ہیں, پھر وہ آگے ہم فارورڈ کر دیتے ہیں, جو ہم نے اپنے بڑوں کو دینی ہوتی ہے ہم وہ کر دیتے ہیں, لیکن وہ ایزلی کہہ دیتے ہیں ان کو ایک, ہاں وہ ان کو ایشو نہیں, وہ اپنے آپ ایک سیکیور فیل کرتے ہیں. خواتین کے کیسز بہت زیادہ آتے ہوں گے آپ کے پاس؟ ہمارا اینٹی انکروچمنٹ سے تعلق ہے, تو ہمارا اس حساب سے ہمارے پاس زیادہ اپلیکیشنز وغیرہ آتے ہیں. اچھا اینٹی انکروچمنٹ سے بھی تعلق ہے,
تو لیڈیز بھی اپنا جو ہے جیسے وہ چھوٹے چھوٹے سے پتھارے وغیرہ لگا کے صدر میں جس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں تو اس طرح ڈرائی فروٹ والی بیٹھی ہوئی ہیں. پھر اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی لیڈیز ہوتی ہیں تو پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے, وہ آ کے آپ سے بات کرتی ہیں؟ بالکل وہ بات کرتی ہیں, اور ہم بھی اگر جیسے ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم بھی ان سے پہلے بہت عزت احترام کے ساتھ اپنی ہماری لیڈی پولیس ورکرز ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں, جی جی, آفیسرس کو, اپنے آفیسرز وغیرہ کو, تو وہ ان سے بات کرتی ہیں, بہت ایزلی ان کو ہم وہاں سے ریموو کرواتے ہیں. صحیح. تو آپ اپنے خاندان میں ہمارا کام کسی کو نقصان پہنچانا تو نہیں ہے. صحیح, لیکن لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا, وہ دیکھیں کوئی بھی کچھ بھی سمجھ سکتا ہے, آپ کسی کی سوچ پہ پابندی نہیں لگا سکتے. لوگ ڈرتے بہت ہیں اس طرح سے جاتے وقت, اور لیکن کام بھی پھر ویسے ہی کرتے ہیں. ہاں یہ تو ہے, کام بھی ایسے کرتے ہیں, لیکن ہمارے ایک ہیں ٹیم ممبر ہی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے واردات ہو گئی تو ہم نے ان کو کہا جا کے ایف آئی آر کٹوا دو, تو کہنے لگے نہیں یار وہاں پر جا کے اور زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو اس طرح سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ اصل میں لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں بس ہم جائیں اور کام ہو جائے. جی, تو ہر چیز جو ہے نا وہ ایک ٹرو پراپر چینل چلتی ہے. آپ جائیں گے, آپ مسئلہ بتائیں گے. مائک ویسے وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اب آج کل جو ہے آن لائن سسٹم آ گیا ہے. جی جی جی, اگر آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, کوئی اگر آپ کے ساتھ واردات ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو آن لائن آئی جی سندھ کے پیج پہ جائیں, اس پہ آن لائن آپ ایف آئی آر لانچ کر سکتے ہیں, اس کی رپورٹ دے سکتے ہیں. پھر آپ کو تھانے سے جو آپ کو متعلقہ تھانہ ہوگا وہاں سے خود آپ کو کال آئے گی. سر ابھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے میں نے ٹیم ممبر کا بتایا تو وہ جا کر ایف آئی آر نہیں کٹوا رہے تھے, ہم نے جا کر ان کی ایف آئی آر کٹوا دی. ٹھیک ہے, کچھ مسئلے مسائل پیش آئے, کال کروانی پڑی. ٹھیک ہے, کال کروانے کے بعد ان کی ایف آئی آر کٹ گئی, لیکن اب وہ بیچارے کورٹ ملنا ملانا ان کو کچھ نہیں ہے, کورٹ میں پیشے بھگت رہے ہیں. وہ ایسا کیوں پریشان ہو رہے ہیں وہ؟ ہمارا جو قانون ہے نا, دراصل آپ دیکھیں تو 1886 کا قانون اب تک ہم فالو کر رہے ہیں. تو اس پہ کرنا, تو جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ میری بھی بائک چوری ہوئی تھی. اچھا, آپ کی بھی چوری ہو گئی؟ ہاں, لیکن وہ ملی, میں نے پراپر طریقے سے. آپ کی تو ملنی تھی نا. نہیں, میں نے فالو کیا نا, آن لائن اس کو فالو کیا, آن لائن لانچ کیا, سب ہوئی. ایک سال کے وقفے سے ملی, لیکن ملی. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, جو آپ نے بولا کہ یار وہاں جائیں گے تو وہاں پہ اس طریقے سے معاملات خراب ہوں گے, وہاں پہ اور مسئلے مسائل ہوں گے. جی جی, تو ہم یہ سوچتے ہوئے جاتے ہی نہیں ہیں. اس وجہ سے کرائم کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. صحیح. بھائی ہمارے ساتھ کرائم ہوا, رپورٹ تو کرو. ریٹ تو بڑھ جاتا ہے, لیکن وہ مطلب کرائم ریٹ وہ گن تو لیتے ہیں کہ بھائی ہاں اتنے ہوگا, لیکن اس کو پھر کام بھی تو کرے نا اس کے اوپر, کہ بھائی اس کو چیز اس کو واپس دلوانی ہے یا جو بھی کرنا ہے اس کو کر رہے ہیں, لیکن وہ ہو نہیں پاتی. جیسے کہ میں نے بتایا ٹیم ممبر, وہ 1.5 سال ہو گیا, وہ بیچارے کورٹ میں ان کی پیشی ہوتی ہے, وہ پریشانی, وہ جا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ نہیں, کورٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ دراصل جب آپ کی چیز کوئی چوری ہوئی ہے, جب آپ ایف آئی آر کرو گے تو اس کو کورٹ سے ریلیز تو کرواؤ گے. جی 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 جی, اگر چیز ہی نہیں ملنی, وہ ہے ہی نہیں, چیز آئی ہی نہیں ہے, تو پھر بیکار کے چکر کائے کے کاٹنے. اگر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی پریشان ہونے کے بعد کہ آپ جو ہے میرا کیس ہٹا دیں, میں اس طرح سے بار بار نہیں آ سکتا, تو پھر جج جو ہے ان کو ڈانٹنے لگ گئے. اب دراصل ان کا کیس کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, تو میں اس حساب سے آپ کو بتا نہیں سکتا. صحیح, وہ کیوں پیشیاں ہو رہی ہے. اگر پتا ہوتا تو پھر میں بتاتا آپ کو کیس کیا ہے. صحیح. وہ ملیں گے تو ان سے بات. میں بھی وکٹم ہوں. چلیں یہ بھی مل گیا. 2 سال سے ایک کیس چل رہا ہے, چونکہ ہم رشتوں کا کام کرتے ہیں, لوگ پیسے کھا جاتے ہیں. جی, ایسے ہاں, تو اس کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گالم گلوچ کر دیتے ہیں, بدوائیں دے دیتی ہیں میچ میکر, وہ سمجھتی بدوا دے دی تو کام ہو گیا. مگر میرا مزاج تھوڑا مختلف ہے. میں کہتی ہوں کہ کوشش کر کے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم پیسے لے سکتے ہیں ان سے. تو میں 2 سال سے کیس بھگت رہی ہوں, آج تک وہ کورٹ میں ہی نہیں آئے. اور جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں آپ باہر سیٹلمنٹ کر دیں. تو میں کہتی ہوں میں کیس ہار جاؤں, مجھے یہ تو قبول ہے, مگر میں کورٹ کے اندر گھسیٹ کے تو لے کر آؤں گی. اچھا, مطلب آپ نے ٹھان لیا کہ بس اب میرا مقصد یہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا, ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ لے لیں, ہمیں ان کو بتانا ہوگا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. کوشش وہی کہہ رہے ہیں نا, لوگ کوشش نہیں کرتے. کوشش کر کے چاہے ہار جاؤ مگر افسوس تو نہ ہونا. تو پولیس والے وہ ان کو کور کر لیتے ہیں. سب ایک جیسے نہیں ہوتے, ان کی بھی مجبوری ہوگی, قانون کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا نا. اور جج صاحب نے آج تک ایک بھی پیشی نہیں کی, اور ان کی شادی کو بھی 1.5 سال ہو گیا بچی کی. تو یہ اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا عروج فاطمہ علوی صاحبہ, یہ بتائیے کہ آپ اپنے خاندان میں یا اپنی فیملی میں ایک اکیلی ہی اس ادارے میں ہیں یا اور بھی لوگ ہیں؟
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह और भी लोग हैं। उनका तारुफ भी करवाते चले। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि मेरे फादर हैं जिनको देखकर मैं इस फील्ड में आई हूँ। जी बहुत अच्छी शख्सियत है जनाब, सब जानते हैं। जी आप उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ, मेरे फादर बिल्कुल जनाब मज़हर हुसैन अलवी साहब, AIG लीगल, फॉर्मर AIG लीगल सेंट प्लेस, और फॉर्मर जो है मिलिट्री कोर्ट के फोकल पर्सन। अच्छा, अभी जिनसे बात हो रही थी वो कौन है, उनका भी तारुफ आप करवाते? उनका भी मैं करवा देती हूँ। दानिश अली है मेरे हस्बैंड है, ये भी फोर्स से ताल्लुक है इनका, जी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स से। तो हम तकरीबन सभी हैं, मेरे फादर, भाई, हमारे जितने हैं, ताया, चाचा, सारे ही इसमें हैं, सभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में। आपको शौक था बचपन से कि मैं यहाँ जाऊँगी? नहीं, मैं तो प्री मेडिकल कर रही थी, उसके बाद बस वो मैंने आपको बताया ना, फादर को देख के शौक चढ़ा, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने यू टर्न लिया, मैंने कहा इधर आ जाना चाहिए। सही। ये चीज़ है। तो इसी के साथ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं चाहिएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बज़्म रमज़ान, और बात हो रही थी हमारे मौज़िज़ मेहमानों से। इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एक नातख़्वा की जानिब। हमारे साथ हैं अनस अदनान कादरी साहब। जी अनस, क्या सुना रहे हैं? कलाम आला हज़रत जी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी के साथ बढ़ेंगे सना ज़ुबैर साहिबा की जानिब। अच्छा, आपने ट्रेनिंग के बारे में बताए थे, आपने ट्रेनिंग ली है, तो अभी आप ट्रेनिंग दे रही हैं? जी ऐसे ही है। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है इथेरियल बेटी 844, वहाँ मेरी जो है इनरोलमेंट होती है, वहाँ मेरा ऐड चलता है। जी। वहीं से मैं ऑडियंस टारगेट करती हूँ। अच्छा, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ज़्यादातर, और जो फुल कोर्स होते हैं मेरी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती हूँ सबको। अच्छा। इसके अलावा जो मेरा ताल्लुक़ दिल्ली बरादरी से है, तो हमारा एक इदारा है दारुल उम्मीद, जी, वहाँ की मैं ट्रेनर हूँ, वहाँ वन डे वर्कशॉप देती हूँ। इसके अलावा मैं जो मेरे फुल कोर्स हैं वो मेरे उसमें ऑनलाइन होते हैं। सही। अभी जो आपके जो ब्रांड है, आपका जो ब्रांड है, आपके जो प्रोडक्ट है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट शामिल है आपके? प्रोडक्ट्स तो मेरी बहुत सारी हो गई हैं, उसमें बॉडी बटर है, स्क्रब है, सोप हैं, और शैम्पू और कंडीशनर मैंने अभी लॉन्च किया। हमारे लिए क्या क्या लेकर आई हैं आज? मैं शैम्पू और कंडीशनर लेकर आई हूँ। शैम्पू लेकर आएंगे हम। अच्छा, बढ़ेंगे, हमारे साथ नन्ही मुन्नी शहजादी मौजूद हैं, इनसे भी एक कलाम सुनते हैं। माइक दे दीजिए, इनको माइक दे दीजिए, और इनसे एक कलाम सुनते हैं प्यारा सा। जी।
سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد زباں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا عروج علوی صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ جو ہے اپنی پروفیشنل لائف بھی دیکھ رہی ہیں پھر گھر کی ذمہ داریاں ساری کس طرح سے مینیج کرتی ہیں کس طرح سے جو ہے اس میں توازن برقرار رکھتی ہیں؟ ہاں اس کے لیے جو ہے تعاون بہت ضروری ہوتا ہے گھر والوں کا جو کہ الحمدللہ یہ میں کہوں گی کہ بہت زیادہ شکر ہے اللہ پاک کا. دانش بھائی تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ سب کرتے ہیں ہر طرح سے یہ بھی کرتے ہیں فیملی بھی کرتی ہے سب بہت اچھے طریقے سے تعاون کرتے ہیں اور پھر ٹائم مینجمنٹ ہمیں پھر عادت ہو جاتی ہے ٹائم مینیج کرنے کی تو ہمارے مائنڈ میں جو ہے نا ٹائم سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کیا چیز کیسے مینیج کرنی ہے. ہاں وہ یوزڈ ہو جاتے ہیں. یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بڑے عہدے پر آپ ہیں یا دانش بھائی ہیں؟ یا میں ہوں. آپ ہیں تو کبھی دھمکی نہیں دی آپ نے کبھی کسی بات میں؟ دانش بھائی سے پوچھتے ہیں آپ تو صحیح سے نہیں بتائیں. دانش بھائی آپ بتائیے کبھی کوئی دھمکی ملی کبھی غصے میں آ گئی اور کوئی دھمکی دے دی ہو کیونکہ آئی جی صاحب کی بیٹی بھی ہیں پھر SHO بھی. نہیں ماشاءاللہ آپ بھی شادی شدہ ہو تو بڑے عہدے پہ بیوی ہوتی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ ہو یا افسر ویسی بڑے عہدے پہ ہوتی ہے. سیاسی میں صحیح. اس کے ساتھ جو ہے وہ افشین میمن صاحبہ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ عوام کو؟ اب صرف ایک ہی میسیج ہے جس سے زندگی چل سکتی ہے. سب میں آسانیاں بانٹیں خود بھی آسانی سے رہیں اور دوسروں کو بھی آسانی سے رہنے دیں. صحیح. اچھا آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ جو بھی ہنر آپ کے اندر ہے اس کو ضرور پہچانیں آگے بڑھیں خود کو ضائع ہونے سے بچائیں اور ضرور کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی آگے بڑھائیں کام کرنے. صحیح. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اگر وومنس کا دیکھا جائے تو میں ان کو یہ میسیج دوں گی آج کے جو ہمارا 8 مارچ ہے جو ڈے ہمارا اس حساب سے میں یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو کمزور نہ پڑنے دیں. اگر آپ کمزور پڑ گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. کمزور نہ پڑنے دیں تعلیم حاصل کرتے رہیں کیونکہ آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا. آگے بڑھیں اپنے اندر جو آپ کی سچی لگن ہے اس کو بڑھا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوگی. جینٹس کو بھی دیتے ہیں کوئی میسیج صرف عورتوں کو دے؟ ہاں ان کو بھی میں یہ دوں گی کہ بھائی جناب آپ بھی جو ہے آگے بڑھیں اور مردوں میں بھی زیادہ مایوسی آ جاتی ہے اگر کہیں مثال کے طور پہ جاب نہیں ہے نہیں لگی تو وہ فوراً ہی اینڈ اپنا آپ کو سمجھنے لگتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. نا امیدی کفر ہے. امید رکھیں اللہ سے اچھی انشاءاللہ. ان لوگوں کے لیے جو خواتین کو آگے نہیں بڑھنے دیتے پڑھنے نہیں دیتے شک کرتے ہیں ہاں بالکل ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جناب ہر چیز جو ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اگر یہ غلط ہے ضروری نہیں ہے سب غلط ہو. آپ آگے بڑھنے دیں ساتھ دیں ان کا پراپر طریقے سے تعاون کریں تو انشاءاللہ سب اچھا رہے گا. دانش بھائی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسیج دوں گا کہ جناب کسی کے ساتھ جو ہے ناحق نہ کریں. کوشش کیجئے کہ جس کی جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ اللہ کی اس کے لیے رضا کے لیے اس کی ہیلپ کریں اور ناحق نہ کریں کسی کے ساتھ. صحیح. اس کے ساتھ بڑھیں گے اپنے اسپانسرز کی جانب. اسپانسر کا شکریہ ادا کرتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہے نیوٹری ٹیک ان کا بہت بہت شکریہ. ڈیلکس ٹی کا بہت بہت شکریہ. حرم پروڈکٹ کا بہت بہت شکریہ. حرم کاسمیٹک والے ہیں جو کہ آج گفٹنگ لانے والے تھے. آج سلمان بھائی پہنچے نہیں ہیں. سلمان بھائی آ جائیں. اس کے علاوہ جو ہے نیلسن پینٹ کا بہت بہت شکریہ. نیلسن پینٹ کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ وہ 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے جس میں آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ کوریج کر سکتے ہیں. اور پروگرام کا وقت یہیں اختتام کو پہنچا. کل ہوگی آپ سے اسی پروگرام بزم رمضان میں ملاقات اور دانش بھائی کی طرف بڑھیں گے. دانش بھائی سے سنیں گے کلام اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے الوداع چاہیں گے. اللہ حافظ.
چھوڑ دے غیروں کا در بن جا حسین کا، چھوڑ دے غیروں کا در بن جا حسین کا، آ قصیدہ پڑھ میرے مولا حسین کا، آ قصیدہ پڑھ میرے مولا حسین کا، میرا مولا روشنی ہے، روشنی ہے وہ، روشنی ہے وہ، پھر کہوں گا روشنی ہے، روشنی ہے وہ، روشنی ہے وہ، روشنی ہی روشنی کنبہ حسین کا، روشنی ہی روشنی کنبہ حسین کا، روشنی ہی روشنی شجرہ حسین کا، روشنی ہی روشنی شجرہ حسین کا، اور ہے کوئی مجھ سا کہیں یہ گر سنائی دے، گر سنائی دے، عرش کی سرحد پہ گر فطرس دکھائی دے، فطرس دکھائی دے، اس نے پایا، اس نے پایا بالیقین صدقہ حسین کا، اس نے پایا بالیقین صدقہ حسین کا، چوم کر آیا ہے وہ جھولا حسین کا، چوم کر آیا ہے وہ جھولا حسین کا۔